السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس علی الطرقات فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأتوا الطريق حقها فقالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر۔ معزز و مکرم سامعین و سامعات، آج کے اس درس حدیث میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے مجلس میں بیٹھنے کے آداب۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام یہ ایک ضابط حیات دین ہے جس نے زندگی کے ہر گوشے پر ہماری رہنمائی کی ہے، چاہے وہ فرائض سے متعلق ہو، احکامات سے متعلق ہو، معاملات و عقائد سے متعلق ہو، اخلاقیات و عبادات سے متعلق ہو، ہر معاملے پر شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر چھوٹی سی چھوٹی اور ہر بڑی سی بڑی چیزوں کی طرف، امور کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، چاہے ہمارا سونا ہو، ہمارا جاگنا ہو، ہمارا اٹھنا ہو، ہمارا بیٹھنا ہو، ہمارا چلنا ہو، غرض ہے کہ تمام نکات کی طرف، تمام گوشوں کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ بھائی اور دوستو، آج ہم آپ کے سامنے مجلس کے آداب کو جاننے کی اور اس کے حقوق کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم مجلس کے آداب کے مختصر حقوق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمان نبی ہے کہ ایاکم والجلوس علی الطرقات فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأتوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، راستوں پر بیٹھنے سے بچو، راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری مجلسیں، یہ ہمارا بیٹھنا، یہ روزمرہ کی بات چیت کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر راستے کے حقوق کو ادا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ راستوں کے حقوق کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، یعنی نگاہوں کو نیچی رکھنا، وکف الاذی، تکلیف نہ دینا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف، معروف کا حکم دینا،
والنہی عن المنکر، اور منکر سے روکنا۔ محترم حضرات، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کی جو مجلسیں ہو، یہ مجلسیں راستوں میں اور چوراہوں پر نہ قائم رہیں۔ ہاں، اگر ضرورت پڑتی ہے راستوں پر مجلسوں کے انعقاد کرنے کی تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ راستوں پر ہم مجلسیں قائم نہ کریں۔ اگر کرتے ہیں تو راستوں کے کچھ حقوق ہے تو ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 5 چیزوں کو جو بیان فرمایا۔ سب سے پہلی چیز غض البصری۔ ہم اور آپ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور ہم آپ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور راستوں میں مجلس ہے، تو ایسی صورت میں ہماری نگاہ نیچی ہونی چاہیے، اس لیے کہ راستے میں جب ہم بیٹھے ہیں، راستوں میں لوگوں کا آنا جانا، اس میں ہماری ماؤں بہنوں کا بھی آنا جانا، یہ سب لگا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ گھر ہو، محل ہو، اور وہاں عورتوں کا نکلنا بھی ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں ہم اگر ان کو دیکھیں، گھور گھور کر دیکھیں اور اس طرح سے ان کے اوپر جو ہے نگاہ رکھے، تو یہ مناسب نہیں رہے گا۔ ایسی صورت میں ہم گناہ کے مستحق ہوں گے، تو یہ راستے پہ بیٹھنے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کف الاذی، ہم جب راستوں میں بیٹھے، راستوں میں ہم کسی مجلس کا انعقاد کریں، تو ایسی صورت میں ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہو کہ ہم راستے میں پانی بہا دے، ہم راستوں پہ کاٹھے بچھا دے، یا ہم آنے جانے والے کو جو ہے طعن و تشنیع کرے، عیب جوئی کرے، ان کا کوئی اعتراض کرے، یا بیٹھنے والے جو ہے ان کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے سختی سے منع کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، مجلس میں بیٹھے ہوئے نہ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچائے ہم، اور نہ دوسرے لوگوں کو ہم کوئی ایذا اور تکلیف پہنچائے۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، رد السلام، یعنی ہم کسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی مجلس میں آتا ہے یا مجلس سے گزرتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہم سے کوئی سلام کرتا ہے تو وہ سلام کا جواب دینا یہ ہم پر ضروری ہو جاتا ہے، ہم پر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کوئی کرے، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اسے بہتر سلام کا جواب دو یا پھر اسی کو لوٹا دو۔ یعنی اگر ہم سے کوئی کہتا ہے السلام علیکم، تو ہم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر وعلیکم السلام ہی کہہ کے ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ ہم پر عائد ہو جاتا ہے کہ جب ہم مجلس میں ہو، کوئی سلام کرے تو اس سلام کا جواب دینا یہ ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مجلس میں آپ ہو اور مجلس میں رہتے ہوئے اگر کوئی بھلی چیز سے اور کوئی نیک چیز جس کے کرنے سے لوگ گریز کر رہے ہیں، بچ رہے، اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ رہے، تو ایسی صورت میں ہم پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، معروف کا حکم دے، امر بالمعروف۔ اسی طرح سے جیسے کوئی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اور مجلس میں بیٹھے بیٹھے اسی وقت جو ہے اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، لیکن ہمارا جو مجمع ہے وہ چاہتا ہے کہ نماز وقت پہ نہ پڑھے، یا چھوڑ دے، یا سستی کرنا چاہتا ہے، غفلت کرنا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں ہم اور آپ پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو ہے ہم لوگوں کو یہ باقاعدہ حکم دے کہ چلیے نماز پڑھیے، نماز کی ہم کو ترغیب کرنا ہے، نماز کی ترغیب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور دوسری چیز جو ہے والنہی عن المنکر، یعنی منکر سے روکنا ہے۔
ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس میں کوئی ایسا فعل، کوئی سرزد ہو رہا ہے کسی سے، کسی ہمارے بھائی سے، کہ بھائی جو اللہ رب العالمین کی جس سے نافرمانی ہو سکتی ہے، جو منکر چیز ہے، تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اس بھائی کو اس منکر چیز سے روکے، اس لیے کہ جس طرح سے معروف کے کرنے کا حکم دینا ضروری ہے، ویسے ہی منکر سے روکنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی کو منکر کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو اس سے بدل دے۔ اسی طرح سے بھائیو اور دوستو، ہم مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں اور مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہمارے بھائیوں سے کچھ اس طرح سے غلطی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھائی آ جاتا ہے اور مجلس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس کی جگہ سے اٹھاتا ہے اور خود بیٹھ جاتا ہے، تو اس طرح سے کرنا یہ بھی جو ہے یہ کتاب و سنت کے منافی امر ہے، یہ کتاب و سنت کے خلاف کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسہ ثم یجلس فیہ ولکن توسعوا او تفسحوا، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی جو ہے اپنے کسی بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، پھر تم آؤ اور واپس اس کی جگہ میں بیٹھ جاؤ، تو اس طرح کا کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناروا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ہمیں ایسی صورت میں مجلس کو وسعت دینا چاہیے اور توسیع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے کچھ غلطیاں یہ سرزد ہو جاتی ہے کہ ہمارے کچھ بھائی جب مجلس میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کسی کام سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمارا کوئی دوسرا بھائی ان کی جگہ لے لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے کرنا یہ بھی صحیح عمل نہیں ہے کہ جب کوئی ہمارا بھائی جو اٹھ کر چلا جائے اور اٹھ کر چلا جانے کے بعد دوسرا آدمی آ کے اس کی جگہ لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم من مجلس ثم رجع الیہ فهو احق بہ، کہا کہ جب تم میں سے کوئی اٹھ کر چلا جائے پھر وہ اس کی طرف لوٹے تو اس جگہ کا وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے فرمایا کہ جب مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہو اور مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے گھیرا اور جو ہے ہلکا بنا کر بیٹھے ہیں تو ان کے بیچ نہ بیٹھو، یہ سخت قسم کی جو ہے بدتمیزی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ اسی طرح سے اگر مجلس میں دو آدمی ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر ان کو ہمیں ہٹانا نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے دل شکنی ہوتی ہے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ مجلس میں کسی کی امتیازی جو جگہ رہتی ہے اس جگہ پر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہے، یا ہم کسی کے گھر گئے تو اس گھر جانے کے بعد بھی کوئی اس کی جو معزز جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی، ہم وہاں جا کر نہ بیٹھے، ہاں وہ بار بار اصرار کرے، اصرار کرنے کے بعد ہم جا کے اس پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس میں دو آدمی جو ہے آپس میں چپکے باتیں نہ کرے۔ مجلس میں دوسری چیز ایک یہ ہے کہ جو راز کی باتیں بیان کی جاتی ہے اسے راز کی باتوں کو جو ہے ہم حفاظت کریں، مجلس کا یہ حق بنتا ہے کہ راز کی باتوں کی ہم حفاظت کریں، اسے چوراہوں پر، راستوں پر نہ پھیلائیں۔ اور آخری چیز اس تعلق سے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہماری مجلس اختتام پذیر ہو تو ایسی صورت میں ہم اور آپ کو مجلس کا کفارہ اس دعا کی صورت میں ادا کرنا چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان لا الہ الا انت استغفروک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم علیہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔